ताकतवरों को बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी ताकत का नशा होगा। हम तुम्हारी ताकत को जूते की नोक पर रखते हैं और अलल ऐलान कहते हैं कि हम दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी किसी ताकतवर की गुलामी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मुल्क को दाव पर मत लगाओ। कभी बंगाली गद्दार है, पूरे बंगाल को भूल डाला तुमने, आज पता नहीं किसकी बारी। इन असम्बलियों को हम एस्टेब्लिशमेंट की असम्बलियाँ कहते हैं। ये अवाम की नुमाइंदा नहीं और पाकिस्तानी अपने मुल्क के इदारों से नफरत करते हैं, अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। इस सफर में अगर जेल आए तो, और जेल से आगे अगर कब्र का मरहला आएगा तो उस मरहले को भी इंतहाई खंदा पेशानी के साथ कबूल करें। खैबर पख्तूनख्वा को मैं जानता हूँ, वहाँ तो तुम्हारा रिट ही खत्म हो चुका है। अफगानिस्तान की हुकूमत जिम्मेदार है, इसलिए ये दहशतगर्द वहाँ से आते हैं। भाई वहाँ से आते हैं तो सरहद अबूर करके आते हैं, तो फिर सरहद पर तुम कहाँ हो, क्यों नहीं रोक सके? वोट अवाम का हक है। हुकूमतें बनेंगी तो अवाम की मर्जी से बनेंगी। कोई कितना ही ताकतवर क्यों न हो, मैं उन ताकतवरों को बताना चाहता हूं कि आपको अपनी ताकत का नशा होगा, लेकिन हमारे पास कौमी गैरत और हमीयत मौजूद है। हम तुम्हारी ताकत को जूते की नोक पर रखते हैं और अलल ऐलान कहते हैं कि हम दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी किसी ताकतवर की गुलामी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। नारे तकबीर। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये नहीं हो सकता कि तुम अवाम के हक से मजाक करते रहो, आम शहरी का मजाक उड़ाते रहो और अपने बड़े बड़े महल्लात में टांग पे टांग डालकर ये कहते रहो कि इनकी क्या हैसियत है, इनके वोट की क्या हैसियत है। आज ये जलसा आपको बता रहा है कि उनके वोट की हैसियत क्या है। इन असम्बलियों को हम एस्टेब्लिशमेंट की असम्बलियाँ कहते हैं। ये अवाम की नुमाइंदा नहीं और न हम इनको अवाम का नुमाइंदा इदारा तस्लीम करने को तैयार है। लिहाजा अब हमने चलना है, हमने आगे सफर करना है। हिम्मत है या थक गए हो? इस सफर में अगर जेल आए तो करेंगे, और जेल से आगे अगर कब्र का मरहला आएगा तो उस मरहले को भी इंतहाई खंदा पेशानी के साथ कबूल करेंगे। कायद कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर खून हमारा। जनरल अयूब खान से लेकर आज तक हम पर जनरल ही हुकूमत कर रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, तुम्हारी कारकर्दगी हम जानते हैं। तुमने 1910 से लेकर आज तक दहशतगर्दी के मुकाबला करने और उसके खात्मा करने के लिए इदारों को झोंक दिया, लेकिन क्या आज उससे कहीं ज्यादा दहशतगर्दी नहीं है? कई गुना उसमें इजाफा हुआ। अब पर्दा छुपाते हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत जिम्मेदार है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। क्यों भाई? इसलिए कि दहशतगर्द वहां से आते हैं। भाई वहां से आते हैं
تو سرحد عبور کر کے آتے ہیں، تو پھر سرحد پر تم کہاں ہو، کیوں نہیں روک سکے؟ اور پھر میں بتانا چاہتا ہوں، جنرل مشرف نے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کے ہوائی اڈے امریکہ کو نہیں دیے، افغانوں پر حملہ کرنے کے لیے اڈے دیے، افغانوں پر حملہ کرنے کے لیے فضائیں دی۔ کبھی انہوں نے آپ سے شکایت کی کہ آپ کی ایئرپورٹوں سے اور آپ کے فضاؤں سے جہاز اڑ کر ہم پر حملہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے تو آپ سے جہازوں کی شکایت نہیں کی، انہوں نے تو آپ سے بمباری کی شکایت نہیں کی۔ 20 سال تک تم نے ہزاروں لوگوں کو اپنی بمباریوں سے تباہ کیا، قبائل کو تباہ و برباد کر دیا۔ تمہیں احساس ہے اس بات کا کہ سرحدات کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور پاکستانی اپنے ملک کے اداروں سے نفرت کرتے ہیں، اپنے ملک کے اداروں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ اپنے خلاف تم نے جو نفرتیں پیدا کی ہیں، اس کا بھی ذمہ دار کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کچھ تو اپنے گریبان میں جھانک کر سوچو۔ اگر ہم تمہیں احساس دلا رہے ہیں، اس پر بگڑنے کی بجائے غور کرو، ہم صحیح بات آپ سے کر رہے ہیں۔ ملک کو داؤ پر مت لگاؤ۔ کبھی بنگالی غدار ہے، پورے بنگال کو بھون ڈالا تم نے، آج پتہ نہیں کس کی باری ہے۔ کس کو سزا ملے گی؟ اور وفاداریوں کے روپ میں اور ریاست کے لبادے میں کسی کو غدار کہنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار خود تم ریاستی ادارے ہو۔ ذرا اپنے کردار پر نظر رکھو۔ دفاع ہو سکتا ہے، دفاعی قوت ہماری اچھی ہے، لیکن وہ دفاع کرتی نہیں ہے، وہ سیاست کرتی ہے۔ امن و امان تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر شخص گھر سے نکلتا ہے تو سوچتا ہے شام واپس گھر آ سکوں گا یا نہیں۔ آپ کی حالت تو ابھی کچھ اچھی ہے، ذرا جائیں نا کے پی کی طرف، ذرا جائیں نا بلوچستان کی طرف، وہاں کے حالات کو ذرا دیکھیں کس حالت میں لوگ پہنچ گئے۔ کم از کم خیبر پختونخوا کو میں جانتا ہوں، وہاں تو تمہارا رٹ ہی ختم ہو چکا ہے، اور بات کرتے ہو کہ ہم حکمران ہیں۔ ملک کو ٹھیک کرنا ہے، یکجہتی پیدا کرنی ہے، آئین پہ عمل کرو، اسلامی نظام لانا ہوگا، ورنہ آئین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ آئین کے تحت دیے ہوئے جمہوریت کو ملک میں لانا ہوگا، ورنہ آئین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ آئین کے مطابق لوگوں کو انسانی حق دینے ہوں گے، ورنہ آئین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ لوگوں کی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا، ورنہ آئین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، آئین پاکستان پورے ملک کے تمام قومیتوں اور ہر فرد کے درمیان ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ میثاق ختم ہو گیا تو پھر ملک کو ایک نہیں رکھا جا سکے گا۔ تم طاقت کے ذریعے ملک کو ایک نہیں رکھ سکو گے۔ آج بھی آپ کے پنجاب سے بھی شکایتیں آ رہی ہیں، کوئی ادارہ بنایا ہوا ہے سی ڈی ڈی کا، 4 شیڈول میں علماء کو ڈالتے ہیں۔ 4 شیڈول تھانے کے اندر کے بدماشوں کے خلاف بنا تھا۔ اس بدماش کا تصویر تھانے میں لٹکتی تھی، وہ تھانے سے باہر جاتا تھا تو تھانے کو آگاہ کر کے جاتا تھا۔ آج اس بدماش کا قانون شرفاء طبقے علماء کرام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ علماء نے
قیام امن میں تیرا ساتھ دیا ہے، یہ گناہ کیا ہے۔ میرے مدرسے نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے، قانون کے ساتھ کھڑا ہے، ملک کے ساتھ کھڑا ہے، کیا یہی گناہ ہے اس کا؟ لیکن یاد رکھو، 4 شیڈول ہمارا راستہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ دن پہلے ہمارے ایک ضلع کے ذمہ دار کے خلاف اس بات پر FIR درج ہوا کہ وہ مظفر گڑھ کی عوامی اسمبلی کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہا تھا۔ اب تم نے ایک جمعیت علماء کے کارکن کے خلاف FIR درج کر کے لوگوں کا راستہ روک لیا ہے۔ اور کرو، یہ جذبہ بڑھتا جائے گا، یہ جذبہ اب رکے گا نہیں، یہ سفر آگے بڑھنا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، ہم نے اعلان کیا ہے کہ 7 ستمبر 2024 کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ترمیم منظور ہوئی تھی۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اب اس کے 25 سال پورے ہو رہے ہیں، 50 سال پورے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ 7 ستمبر کو ہم اور آپ انشاءاللہ مینار پاکستان پر جمع ہوں گے، پورا ملک اکٹھا ہوگا اور عقیدہ ختم نبوت پر مر مٹنے کے لیے ایک نیا عہد کرے گا۔ نعرہ تکبیر!